دنیا کی ایسی پراسرار جگہ جہاں پتھر نہیں بلکہ چٹانیں بھی ریت پر حرکت کرتی ہیں۔ بھاری بھرکم چٹانیں ایک سے دوسری جگہ پہنچتی ہیں تو پیچھے سفر کی لکیر ریت پر واضح نظر آتی ہے۔ یہ ہے امریکی ریاست کیلیفورنیا کی ڈیتھ ویلی نیشنل پارک، یعنی موت کی وادی۔ چٹانوں کا سفر ایک صدی سے معمہ بنا ہوا ہے۔ ریت پر تیرتی پراسرار چٹانیں دنیا کے لیے عجوبہ ہیں۔ صحرا جیسی ریتیلی سطح پر بے جان پتھر خود بخود سرکتے ہیں اور ان کے پیچھے ایک ٹریک بن جاتا ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ بعض اوقات ان چٹانوں کا وزن 200 کلوگرام سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور یہ 1 منٹ میں 15 فٹ سے زیادہ کا سفر طے کرتی ہیں۔ اکثر اپنی جگہ سے 1000 کلومیٹر دور چلی جاتی ہیں، مگر صدی بعد یہ معمہ حل کر لیا گیا کہ اس کی پراسرار وجہ کیا ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے، مگر پہلے ڈیتھ ویلی کو جان لیتے ہیں۔ پتھروں کی نقل و حرکت کو جیولوجی میں ریس ٹریک پلایا کہا جاتا ہے۔ تو جناب، ڈیتھ ویلی ریس ٹریک پلایا کی دنیا میں سب سے بڑی مثال ہے، چونکہ یہاں پتھر نہیں بلکہ چٹانیں بھی ادھر ادھر گھومتی پھرتی ہیں، اور آپ اس نقل و حرکت کے ثبوت ریت پر پیدا ہونے والی نقوش یا لکیروں سے جانچ سکتے ہیں۔ اگرچہ دنیا میں ڈھیر سارے ایسے مقامات ہیں جو ریس ٹریک پلایا کی شہرت رکھتے ہیں، مگر ڈیتھ ویلی میں پتھر 2-3 سالوں تک سفر کرتے ہیں۔ ڈیتھ ویلی اس حوالے سے نہایت پراسرار ہے کہ نہ صرف یہاں چٹانیں حرکت کرتی ہیں بلکہ مہینوں اور ہفتوں تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ڈیتھ ویلی نیشنل پارک انتہائی گرم اور بنجر مقام ہے۔ یہ سطح سمندر سے 36 میٹر نیچے واقع ہے۔ درجہ حرارت 56 ڈگری سینٹی گریڈ تک جاتا ہے۔ بارش انتہائی کم، یعنی 2 انچ سالانہ۔ پودوں کی اقسام 900 کے قریب ہیں اور جانوروں کی 35۔ گویا ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے کہ یہ نیشنل پارک قرار دیا جاتا، مگر چٹانوں کا سرکنا ایک عجوبہ ہے جو دنیا میں کہیں بھی نہیں، اور ہر سال 10 لاکھ سے زائد سیاح یہاں پہنچتے ہیں، کیمپنگ کرتے ہیں اور چٹانوں کی پراسرار نقل و حرکت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو جناب، اب یہ مسئلہ حل کیسے ہوا؟ یہ پراسرار نقل و حرکت کی وجہ کیسے معلوم کی گئی؟ تو ہوا یوں کہ 2014 میں 2 ارضیاتی ماہرین نے اس معمے کو حل کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ چٹانی پتھروں کی نقل و حرکت انسانی نگاہ کی نظر میں نہیں آتی، اس لیے ٹائم لیس کیمروں کو استعمال کیا گیا۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کی مدد بھی لی گئی۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی کے ارضیاتی سائنسدان کوونر رچرڈ نورس اور جیمز نورس نے ٹائم لیس ویڈیوگرافی کی، تو پتہ یہ چلا کہ پتھروں کی نقل و حرکت اس دوران ہوتی ہے جب یہاں بارش ہوتی ہے۔ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہاں صرف 2 انچ بارش سالانہ ہوتی ہے، جو عام طور پر دسمبر سے فروری کے درمیان ہوا کرتی ہے، مگر اتنی کم بارش کے باوجود ریت کی سطح کی اوپری پرت نہایت پھسلن والی بن جاتی ہے، جیسے برف کی پرت ہوتی ہے۔ تیز ہوائوں کے باعث بڑے پتھر اس سطح پر اسکیٹ کرتے ہیں، پھسلتے ہیں۔ ارضیاتی ماہرین نے ڈیتھ ویلی کی اس نقل و حرکت کو آئس شوف کا نام دیا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آرکٹک میں بھاری بھرکم برف کی چٹانیں پھسلن کے باعث تیزی سے حرکت کرتی ہیں۔ دونوں سائنسدانوں نے کم از کم 60 سے زائد چٹانی پتھروں کے سفر کو ریکارڈ کیا اور ارضیاتی تحقیق کے بعد 1 صدی پرانا معمہ حل کیا گیا۔ ویسے صاحب، آپس کی بات یہ ہے کہ امریکہ میں تو اس پر تحقیقات ہوئی، سائنسدان نکلے، محنت کی گئی۔ اگر یہ سب کچھ ہماری طرف ہوتا تو صرف خدا کی قدرت قرار دے کر مقدس مقام قرار دے دیا جاتا اور لاکھوں زائرین وہاں پہنچ رہے ہوتے۔ خیر جناب، صورتحال یہ ہے کہ ناسا کی تحقیقات میں بھی کوونر رچرڈ نورس اور جیمز نورس کی سائنسی تحقیق کی تصدیق کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس خشک جھیل کی تہہ میں لگ بھگ ایک مثالی حد تک سپاٹ اور بارش کے باعث ریت کی اوپری سطح قدرتی طور پر اتنی سلپری ہو جاتی ہے کہ بڑے پتھر ہوا کے دباؤ کے تحت بآسانی اسکیٹ کرتے ہیں۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔